الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا بلغ الرسالة وأدى الأمانة وقام بالحجة ودعا إلى الحق صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له وقال النبي صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله الغالية ألا إن سلعة الله الجنة صدق الله مولانا العظيم محترم دوستوں بزرگوں بھائیوں جو حضرات کھڑے ہیں درخواست ہے کہ مجلس میں شریک ہو جائیں باہر ایک بڑا مجمع چل پھر رہا ہے ان سے بھی درخواست ہے کہ وہ بھی مجلس میں شریک ہو جائیں اور جو حضرات باہر دکانیں وغیرہ لگائے ہیں وہ دعا تک کے لیے اپنی دکانوں کو بند کر دیں وہ بھی مجلس میں شریک ہو جائیں یہ آخری نصیحت ہے پھر تھوڑی دیر میں دعا ہو جائے گی اسی لیے جس مقصد کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں مقصد کی طرف آ جائیں مجلس میں اطمینان کے ساتھ بیٹھیں مجمع جوڑنے والی جو جماعت ہے وہ حرکت میں آئے باہر جتنے ساتھی چل پھر رہے ہیں محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ ان کو مجلس میں جوڑنے کی فکر کریں محترم دوستوں بزرگوں بھائیوں اللہ رب العزت نے پوری دنیا کے انسانوں کی دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ تعالیٰ نے اپنے دین میں رکھی ہے اور اللہ رب العزت نے اس امت کے ساتھ خاص طور سے خصوصی انعام و احسان کا معاملہ فرمایا ہے اس امت کے بڑے فضائل اور آداب
اور خاص طور سے اس امت کے مقام کو، مرتبے کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور اپنے بندوں کی اللہ تعالیٰ نے بڑی تعریف بھی کی ہے کہ اس امت کی اللہ تعالیٰ نے ایک شان بیان فرمائی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے فضائل میں بہت سی احادیث مبارکہ آپ نے بیان فرمائی کہ یہ امت سب سے آخر میں اس دنیا میں آئی، لیکن جنت میں جانے والوں میں سب سے پہلے جائے گی۔ آپ نے فرمایا کہ کل حشر کے میدان میں جنت میں جانے والوں کی 120 صفیں ہوں گی، ان میں سے 80 صفیں صرف اس امت کی ہوں گی، بقیہ 40 صفیں 1,24,000 یا جتنے بھی انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ان کی امتوں کی صفیں ہوں گی۔ سب سے آخر میں آئی لیکن سب سے پہلے جائے گی۔ ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ فضلنا علی الناس بثلاث، کہ پچھلی قوموں کے مقابلے میں ہماری اس امت کو 3 باتوں پر فضیلت دی گئی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جعلت صفوفنا کصفوف الملائکہ، کہ ہماری صفیں فرشتوں کی صفوں کی طرح سے ہوتی ہیں۔ یہ اس امت کی خصوصیت ہے کہ پہلی امتوں کو یہ دولت، یہ نعمت نصیب نہیں تھی کہ دیکھو بڑے بڑے اجتماعات میں، میدانوں میں، یا پھر حرم شریف میں دیکھو 27ویں 29ویں شب کو جو صفیں ہوتی ہیں 5-5 6-6 کلومیٹر تک صفیں ہوتی ہیں، لاکھوں کی تعداد میں عمرہ کرنے والے، حج کے موقع پر حج کرنے والے، اور ان کی کیا صفیں کئی کلومیٹر تک پھیلی ہوئی ہیں، جیسے فرشتوں کی صفیں ہوتی ہیں کہ ایک کے اوپر آسمانوں تک۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ دولت عطا فرمائی، اور اللہ کے دین کی حیات کے لیے جب یہ غزوے میں ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے صف کے بارے میں فرماتے ہیں ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، کہ اللہ رب العزت ان کی صفوں کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، محبت کرتے ہیں، محبت بھری نگاہوں سے ان کی صفوں کو اللہ دیکھ رہے ہیں کہ گویا پگھلے ہوئے سیسے کی طرح سے، کہ میدان میں ایسے جمے ہوئے ہیں کہ کوئی ان کو ہٹا نہیں سکتا، اور اللہ ان کے صف کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں۔ پھر دوسری فضیلت، جعلت لنا الارض كلها مسجد، اس امت کی دوسری خصوصیت بیان کی گئی کہ پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے مسجد بنا دیا، سجدے کی جگہ بنا دی۔ پہلے عبادت گاہیں مخصوص ہوتی تھی، وہیں جا کے پڑھنا پڑتا تھا، لیکن یہ اس امت کی خصوصیت کہ پوری دنیا کو اللہ نے سجدے کی جگہ بنائی۔ اگر کوئی سمندروں میں کام کرتے ہیں تو سمندروں میں نماز پڑھو، نماز ہو جائے گی۔ بعض حضرات سمندر کی گہرائیوں میں کام کرتے ہیں، سمندر کی تہہ میں جا کے نمازیں پڑھو، وہاں بھی ہو جائے گی۔ ہوائی جہازوں میں، فضاؤں میں، خلا میں، جہاں جا کے نماز پڑھ سکتے ہیں، نماز ہو جاتی ہے۔ یہ اس امت کی خصوصیت ہے۔ جعلت تربتها لنا طہورا اذا لم نجد الماء، اس حدیث میں تیسری خصوصیت بیان فرمائی کہ اللہ رب العزت نے اس امت کے لیے مٹی کو آلہ تطہیر بنا دیا، پاک کرنے کا آلہ، کہ اس سے تیمم کرو، نمازیں پڑھ سکتے ہو، تلاوت کر سکتے ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ 10 سال تک بھی اگر پانی نہ ملے اس کے اپنے شرائط کے ساتھ، تو بہرحال مٹی کو اللہ تعالیٰ نے آلہ تطہیر بنایا، اس امت کی خصوصیت ہے۔ تو اس امت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا خصوصی انعام و اکرام کا معاملہ ہوا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب تورات میں اس امت کے حالات دیکھے، اس لیے کہ اس امت کا تذکرہ آسمانی کتابوں میں ہے، پچھلی کتابوں میں بھی اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ، کہ
کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بے ایمانوں پہ بڑے سخت ہیں اور آپس میں بڑے رحم دل ہیں. یہ کون ہے؟ تراہم رکعا سجدا، کہ آپ ان کو دیکھیں گے کبھی رکوع کی حالت میں ہیں کبھی سجدے کی حالت میں ہیں. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اللہ تعالیٰ نے ان کی شان بیان فرمائی کہ ان کی عبادتیں کیوں ہیں؟ کیونکہ یہ اپنی عبادتوں کے ذریعے سے اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ کا فضل چاہتے ہیں، اللہ کی رضا مندی چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ خود ان کے اخلاص کی گواہی دے رہا ہے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. لمبے لمبے سجدوں کی وجہ سے اس کے علامتیں، اس کی نشانیاں، اس کی علامات ان کے چہروں پر ہیں. حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ عبادت گزاروں کے چہرے اس طرح نورانی اور خوبصورت کیسے بن جاتے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ جب رات کی تنہائیوں میں، تاریک راتوں میں اور تنہائیوں میں اور خلوت میں جب یہ اپنے رب کے ساتھ مشغول ہوتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، اس کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، تو یہ رحمتوں والا اپنی رحمت کی چادر ان پر ڈال دیتا ہے، اپنی نور کی چادر ان پر ڈال دیتا ہے، تو پھر وہی نور ان کے چہروں پہ ہے. اسی لیے اللہ والوں کی پہچان بھی بیان کی گئی کہ اللہ والوں کی شان کیا ہے؟ کہ جن کے چہروں کو دیکھنے سے اللہ کی یاد تازہ ہو جائے، اور جن کے اعمال سے لوگوں کو آخرت یاد آ جائے، کہ جن کے چہروں کو دیکھنے سے اللہ کی یاد تازہ ہو. اسی لیے کہا کہ بعض اللہ والے وہ ذکر کی کنجیاں ہوتے ہیں. کیا مطلب؟ کہ ان کو دیکھتے ہی اللہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. جن کے بول سے لوگوں کے علم میں، عمل میں ترقی ہوتی ہے، اور جن کے اعمال سے لوگوں کو آخرت یاد آ جاتی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، کہ ان کی مثالیں تورات میں بھی ہیں، انجیل میں بھی ہیں. تو جب تورات میں امت کے حالات دیکھے تو وہ اللہ تعالیٰ کے پاس گئے کوہ طور پر، اور جا کے امت کی ایک ایک فضیلت کو بیان کرتے تھے. وہ پوچھتے تھے کہ یا اللہ امت مجھے عطا فرما دے. وہ کہتے تھے کہ یا اللہ انی اجد فی الالواح امتا ہم خیر امت یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر رب اجعلہم امتی. کہ اللہ میں نے اپنی کتاب میں ایک امت کا تذکرہ دیکھا ہے جو لوگوں کو بھلائیوں کی دعوت دے گی، برائیوں سے روکے گی، دین کی محنت کرے گی، نبیوں کا کام کرے گی. اے اللہ وہ امت مجھے عطا فرما دے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تلک امت احمد، کہ نہیں وہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. پھر کہنے لگے کہ یا اللہ میں نے اپنی کتاب میں اس امت کا تذکرہ پڑھا ہے کہ کفارۃ ذنوبہم الصلوات الخمس، کہ ان کی 5 نمازیں ان کے گناہوں کا کفارہ بن جائیں گی. جیسے حدیث پاک میں ہے کہ ایک نماز سے دوسرے نماز کے درمیان کے سارے صغیرہ گناہ اللہ نمازوں کی برکت سے معاف کر دیتے ہیں. اللہ وہ امت مجھے عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تلک امت احمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. پھر فرمانے لگے کہ یا اللہ میں نے اپنی کتاب میں ایک امت کا تذکرہ دیکھا ہے یقاتلون فصول الضلالہ حتی یقاتل الاعور الکذاب، کہ اللہ وہ امت ہر باطل کی سرکوبی کرے گی، دنیا کی باطل طاقتوں کو اور باطل کو کچل دے گی، یہاں تک کہ آخر میں دجال سے بھی لڑے گی. اللہ وہ امت مجھے عطا فرما دے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں وہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. پھر کہنے لگے کہ یا اللہ میں نے اس امت کا تذکرہ دیکھا ہے کہ اناجیلہم فی صدورہم یقرؤونہا،
کہ وہ امت اپنی کتاب کی حافظ ہوگی، تیرے کلام کی حافظ ہوگی، قرآن کی حافظ ہوگی۔ یہ بڑی خصوصیت ہے اس امت کی۔ پچھلی آسمانی کتابیں سوائے نبی کے کسی کو یاد نہیں ہوتی تھی۔ حضرت عزیر کو یاد ہو گئی تو لوگوں نے ان کو اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ لیکن اللہ کی شان کے ہمارے چھوٹے چھوٹے 7 سال کے بچے بھی پورے قرآن کے حافظ ہیں کہ پورا قرآن سینوں میں محفوظ ہے۔ دنیا میں لاکھوں کروڑوں حفاظ ہیں پوری دنیا میں، جن کے سینوں میں اللہ کا کلام ہے۔ کیا مرد، کیا عورتیں، کیا بچے اور کیا بوڑھے، ان کے سینوں میں اللہ کا کلام ہے۔ یہ اس امت کی خصوصیتوں میں سے ہے۔ اور کہنے لگے کہ یا اللہ وہ امت مجھے عطا فرما دے، کہا نہیں، وہ میرے نبی کی امت ہے۔ پھر اسی طرح کہنے لگے کہ یا اللہ میں نے ایک امت کا تذکرہ دیکھا ہے، صدقاتہم فی بطونہم یأکلونہا، کہ جو صدقات کے زکوٰۃ کے مال کو خود کھا لے گی۔ بنی اسرائیل میں کیا تھا؟ ان کی زکوٰۃ لے جا کر کسی پہاڑ پہ رکھنا پڑتا تھا، آسمان سے ایک آگ آتی اسے جلاتی تو لوگ سمجھتے کہ حلال مال ہے، قبول ہو گیا۔ اگر آگ آ کے نہ جلاتی کہتے حرام ہے، اور سب کے سامنے وہ ذلیل ہو جاتا۔ لیکن اللہ کی شان کے ہماری زکوٰۃ کی ساری رقم مالداروں سے لی جاتی ہے، فقراء غربا کو دی جاتی ہے۔ کیسا اللہ نے معاملہ کیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں جب کوئی گناہ کرتا تو اس کے دروازے پر لکھ دیا جاتا تھا، فرشتہ لکھ دیتا تھا، اور صبح میں سب کے سامنے بدنامی ہوتی تھی۔ لیکن اس امت کا معاملہ یہ کہ رات و دن گناہ کرو تو اللہ گناہوں پہ پردے ڈالیں گے، اور پھر ایک دفعہ 2 آنسو بہا کے معافی مانگ لو، سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ یہ اللہ نے بڑا کرم کا معاملہ کیا اس امت کے ساتھ۔ ایک دفعہ رمضان کے مہینے میں ایک صحابی آئے، روتے چیختے چلاتے ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا، میں تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ روزے کی حالت میں بیوی کے پاس چلا گیا۔ تو آپ نے ان سے فرمایا کہ اچھا اب اس کا کفارہ دو، بڑا سنگین گناہ تم نے کیا ہے۔ کہا کیا کفارہ؟ کہا یہ غلام آزاد کرو۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ میں تو فقیر آدمی ہوں، میں کیسے غلام آزاد کر سکتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا 60 روزے رکھو پیدر پہ، شہرین متتابعین۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ چند روزوں کے، 1 مہینے کے روزوں کا یہ حال ہے، اور 60 روزے پیدر پہ، وہ تو مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ 2 وقت پیٹ بھر کے۔ کہا کہ یا رسول اللہ آپ جانتے میں فقیر آدمی، کچھ نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، ایک جگہ کہا کہ بیٹھ جاؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ ایک صحابی اونٹ پر ایک بڑا ٹوکرا کھجوروں کا لے کر آئے، اور آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ یا رسول اللہ آپ اسے قبول فرما لیں۔ تو آپ نے کہا کہ بھئی وہ کہاں ہے، مصیبت کا مارا، اس کو لے کے آؤ۔ جب وہ آئے تو آپ نے فرمایا کہ اس کو لے جا کے مدینے کے 60 غریب گھرانوں میں تقسیم کر دے تاکہ تیرا کفارہ ہو جائے۔ تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو نبی برحق بنا کے بھیجا ہے، مدینے میں مجھ سے بڑا فقیر کوئی نہیں ہے، لہذا یہ کھجور آپ مجھے ہی دے دیں، میں کل تقسیم کرتا پھروں گا، یہ کھجور آپ مجھے ہی دیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں ہے کہ اتنا مسکرائے، کہ اتنا زور سے مسکرائے کہ آپ کے اندر کے دوڑ بھی نظر آنے لگے۔ آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے لے جا، اور یہ صرف تیرے ساتھ ہے، دوسروں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں، وہ تو کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ تو اللہ نے بھی بڑی رعایت کی اس امت کے ساتھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بھی وہ اللہ کے علم ہی کے ساتھ جا رہا، چل رہا ہے۔ ایک دفعہ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، لا يستوي القاعدون من المؤمنين
والمجاہدون فی سبیل اللہ، کہ گھروں میں بیٹھنے والے اور اللہ کے راستے میں جانے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ ایک نابینا صحابی ہے، وہ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ یا اللہ تو نے یہ کیا کہہ دیا؟ تو جانتا ہے میں نابینا ہوں، اندھا ہوں، معذور ہوں، میں کیسے جا سکتا ہوں؟ اور جانے والے نہ جانے والے برابر نہیں ہو سکتے، میرے ساتھ تو عذر ہے۔ تو یہاں انہوں نے اللہ سے گلہ کیا، اور وہاں قرآن کی ایک لفظ لے کے حضرت جبریل علیہ السلام دوبارہ آئے، غیر اولی الضرر یہ لے کر کے آئے، اور کہا کہ یا رسول اللہ اس آیت کو آپ اس طرح سے پڑھیں کہ بلا عذر کے لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ، کہ کتنا رعایت کا معاملہ اللہ نے کیا ہے اس امت کے ساتھ۔ قرآن کریم کا 28واں پارہ شروع ہوتا ہے حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہا کے قصے سے۔ یہ صحابیہ ہیں، ان کے شوہر نے انہیں طلاق دی۔ طلاق کی ایک قسم ہے زہار، کہ جب کوئی مرد کسی عورت سے کہتا کہ تو تیری پیٹھ میری ماں کی پیٹھ کی طرح سے ہے، تو وہ عورت مرد پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی، کوئی شکل ہی نہیں تھی ملنے کی۔ تو ان کے شوہر نے ایسی ایک جملہ کہہ دیا، تو وہ روتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئی اور اپنا دکھڑا عقیدہ سنایا کہ یا رسول اللہ میرے شوہر بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں، لیکن اس کی زبان سے جملہ نکل گیا ہے، آپ نظر ثانی فرمائیں۔ تو آپ نے کہا کہ نہیں تو اس پر حرام ہو گئی، رواج کے مطابق آپ نے فتویٰ دیا۔ زمانے جاہلیت سے وہ چلا آ رہا تھا، ابھی اسلام میں کوئی حکم اس سلسلے میں نہیں آیا تھا، تو وہ اصرار کر رہی تھی کہ آپ اس کو بدل دیں۔ آپ نے دیکھا کہ یہ عورت مانتی نہیں، تو آپ سر جھکا کے نیچے بیٹھ گئے، سر جھکا کے بیٹھ گئے۔ اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کنگھا کر رہی تھی، اتنے میں قرآن کی آیت نازل ہوئی۔ تو آیت نازل ہوئی تو وہ رو رہی تھی، تو اما جان نے خوش کرا دیا، چپ کرا دیا کہ خاموش ہو جاؤ، وحی الہی کا نزول ہو رہا ہے۔ تو اور زیادہ پھوٹ کے رونے لگی، اور بیٹھے بیٹھے اللہ سے باتیں کرنے لگی کہ یا اللہ تو ہی فیصلہ سنا اپنی نبی کی زبان سے، اور فیصلہ ہو میرے حق میں۔ تو اللہ رب العزت نے اسی طرح سے آیت نازل فرمائی کہ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير۔ کہ عجیب اللہ نے شان بیان فرمایا، قد سمع اللہ، کہ تحقیق کے اللہ رب العزت نے سن لی، قول التي، اس عورت کے قول کو، اس عورت کے کلام کو، اس عورت کی گفتگو کو، التي تجادلك في زوجها، کہ جو آپ سے جھگڑ رہی تھی اپنے شوہر کا قضیہ لے کر، اپنے شوہر کا ایک معاملہ لے کر، جب آپ نے اس کی بات نہیں سنی، وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، تو پھر اس نے اللہ سے شکایت کی، اللہ سے شکوہ کیا، اللہ کو پکارا، اور بیٹھے بیٹھے اللہ سے اس نے باتیں کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا، اللہ تعالیٰ تم دونوں کی گفتگو کو سن رہا تھا۔ ان اللہ سمیع بصیر، یقیناً اللہ سنتا بھی ہے، وہ دیکھتا بھی ہے، وہ سن بھی رہا تھا، وہ دیکھ بھی رہا تھا۔ آگے اللہ رب العزت نے زمانے جاہلیت کی رسم کو ختم کیا، اور پھر آگے اللہ نے کفارے بیان کیا کہ الذین یظاہرون من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم وانہم لیقولون منکرا من القول وزورا۔ آگے کی آیات میں اس کے کفاروں کا تذکرہ ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ بہرحال کہ اللہ رب العزت نے اس امت کی ایک شان بیان کی ہے، ایک مقام بیان کیا ہے، ایک مرتبہ بیان کیا ہے، اور اللہ نے اس امت کے ساتھ بڑے لاڑ کا، پیار کا معاملہ کیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بڑی رعایت کی ہے اس امت کی۔ تو لہذا امت کو بھی چاہیے کہ اللہ رسول کو سامنے رکھ کر کے زندگی گزارے، کہ اللہ کو اپنی زندگی کا مقصد بنانا، اللہ کو اپنی زندگی کی منزل بنانا، اللہ کو اپنے دلوں کا قبلہ بنانا، اور اللہ کو راضی کرنا ہماری اپنی زندگیوں کا مقصد بنانا، یہ اصل کامیابی کا راستہ ہے۔
اللہ رب العزت نے چند دن کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے. دنیا